زندگی میں کہیں پہنچنے کے لیے، کسی منزل تک پہنچنے کے لیے، اینڈ ٹو ریچ آؤٹ اے گول ان لائف، آدمی کو نا زخم چاہیے، زخم، درد چاہیے انسان کو۔ بیسک چیز جو انسان کو ڈسٹنگوش کرتی ہے، انقلابی بناتی ہے، وہ ہے کہ وہ معاشرے کا حصہ نہیں بن پا رہا ہوتا، کسی سٹینڈرڈ کے، ڈیفائنڈ سٹینڈرڈ کے ساتھ جڑ نہیں پا رہا ہوتا، اور اس کا پین، اس کا غم، اس کی مغایرت معاشرے سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یہ بیسک فیکٹر ہوتے ہیں کہ اس کا زخم، اس کا دکھ، اس کی کمپوزیشن اور اس کی کمپائلیشن زندگی کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی جی نہیں پا رہا ہوتا۔ یہ ڈرائیونگ فیکٹر ہوتا ہے اس کا، جس کے تحت انسان جو ہے وہ گھر چھوڑتا ہے، معاشرہ چھوڑتا ہے، برادری چھوڑتا ہے، قبیلہ چھوڑتا ہے، اپنی کنوینئنسز چھوڑتا ہے، اپنی سہولت چھوڑتا ہے، اپنا سکھ چین چھوڑتا ہے، اپنی زبان چھوڑتا ہے، علاقہ چھوڑتا ہے۔ اور گرومنگ اور گرائنڈنگ کا ایک بہت بڑا پہلو تربیت کا گھر چھوڑنا ہے، آغوش چھوڑنی ہے اپنے بڑوں کی۔ جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، اللہ نے ان کو ہجرتیں کروائی ہیں، کیونکہ یہ انسان کے اندر جو ایک نفسیات بلڈ ہوتی ہے نا، وہ توڑتی ہے، جو نفسیات ایک آدمی کو آگے لڑنے کے لیے، اپنا آپ منوانے کے لیے، دنیا میں کچھ اسٹیبلش کرانے کے لیے، اللہ کی بات بھی اسٹیبلش کرانے کے لیے جو دم چاہیے نا، وہ کبھی بھی باپ دادوں کی سسٹمز کی سہولیات سے نہیں مل سکتا۔ اس آدمی میں اتنی جان ہی نہیں ہوگی جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں۔ آدمی میں حسن اور نکھار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے ایسے ڈومین کے اندر جہاں اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، تب کنڈیاں کھلتی ہیں اس کی۔ میں طاقت کی، سہولیات کی، پاور کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ قرآن میں کہتا ہے جسم بھی ہو، جان بھی ہو، طاقت بھی ہو، علم بھی ہو، تو یہ تو زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں سوسائٹی۔ لیکن ہر انسان کو جو راز ملتے ہیں نا علم کے، جو علم کے راز ملتے ہیں، جو علم کے موتی ملتے ہیں، جو پروفنڈیٹی ملتی ہے، جو ڈیپتھ ملتی ہے، اس کو کبھی بھی وہ ملتی ہی تنہائیوں میں، وہ ملتی ہی اندھیروں میں۔ اندھیرے میں ہی سب سے زبردست روشنیاں ملتی ہیں۔ تو یہ غم اور یہ ڈرائیو جو ہے نا انسان کو لازم چاہیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتنا غم تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آپ حساس تھے۔ آپ معاشرے کی ہر ریت رواج کو دیکھ کے آپ کی فطرت سلیمہ اس ٹائم پر چیخ رہی تھی اندر، اور آپ قبول نہیں کر پا رہے تھے، آپ فٹ نہیں ہو پا رہے تھے سسٹم۔ آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بڑے جملے ہیں جو لوگوں نے اندر تو رکھے من میں، لیکن زبان پہ نہیں لائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، دس از ناٹ رائٹ، سم تھنگ از رانگ۔ تو جب انسان تنہائیوں میں نکلتا ہے، اکیلوں میں اپنے سفر کا تعین کرتا ہے، اپنے باپ دادا کی سہولیات کو چھوڑتا ہے، گھر کی سہولیات کو چھوڑتا ہے، فیملی کے کمفرٹ زون کو چھوڑتا ہے، تب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے اس کو کہ اوقات کیا ہے اس کی۔ اپنی انڈیویجول اوقات بنانا جو ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ اپنے نام سے جانے جائیں، آپ اپنے کام سے جانے جائیں۔ آپ کی حیثیت آپ کی حیثیت ہے، آپ کی محنت اور آپ کا علم ہے۔ تسلسل کے انکار نہیں کرتے ہم، لیکن جو حسن ہے، جو تحسین ہے ایک انسان کی، وہ تنہائیوں میں آتی ہے، باہر نکل کے، اور انسان چلتا ہے۔ تو جب لوگ کہیں پہنچ جاتے ہیں نا، جب لوگ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور سالوں کی، صدیوں کا پرسیورنس اور ریزیلینس اور دکھ اور درد اور تکلیف کاٹ جاتا ہے وہ انسان، تو زخم بھرنا شروع ہو جاتا ہے، درد پرانا ہو جاتا ہے، وہ غم پرانا ہو جاتا ہے، وہ ہم پرانا ہو جاتا ہے۔ اینڈ تو لوگ جو نکلے بھی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں سینے کا جتنا سائز ہوتا ہے نا، جگر کی جتنی وسعت ہوتی ہے، کلیجے میں جتنا دم ہوتا ہے، جتنی روح کی اوقات ہوتی ہے، اتنی بڑا ہی میدان مارے گا نا وہ۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بس 4 فرض نمازوں تک ہی رک جاتے ہیں، 1-2 اسٹیشنز کانکر کر کے ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، دیٹس اوکے، کیونکہ زخم پرانا ہو گیا۔ اب مخالفتیں کم ہو چکی ہیں، دوست مل گئے ہیں، نئے دوست مل گئے ہیں، تعریف مل گئی ہے، شہرت مل گئی ہے، تائید مل گئی ہے، اور اپنے بلبوتے پہ ملی ہے، اور ایک لیول پر آ کے وہ آگے نہیں جا سکتے، اور وہ جانا بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں بہت ہے۔ اور نفس اس ٹائم پر اس کو، جو زخموں کی وجہ سے وہ خاموش تھا، اب جب وہ دیکھا ہے کہ ٹھنڈا ہو گیا، تو نفس اس کو وسوسہ دیتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں تیرا نفس تجھے کیا وسوسے دیتا ہے۔ بس نفس ساری زندگی یہی وسوسے دیتا رہتا ہے کہ بس کر دے، سیٹل ہو جائے، اسٹاپ بینگ ان دا گرے، فیملی بناؤ، رک جاؤ، اپنا پوائنٹ تو پروف کر لیا نا تم نے۔ تو یاد رکھیں، اگر اپنی ذات کے لیے جب تک انسان لڑے گا نا، اپنے آپ کے لیے، تو ذات اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوٹی اور وہ کنسسٹنسی اور وہ مستقل مزاجی شہادت تک لے جائے۔ آپ کی ذات اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کے لیے جان دیں اور اینڈ کے اندر ملے بھی کچھ نہیں۔ آخر جان ہمیشہ ایک کاز کے لیے دی جاتی ہے۔ اختتام جہاد جو ہے نا، وہ ایک کاز کے لیے کیا جاتا ہے جو آپ کی ذات سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ کی ذات اتنی بڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنے بھی امیر انسان ہیں، جتنے بھی پیسے والے ہیں، جتنے بھی بیک گراؤنڈز ہیں آپ کے، جتنے بھی آپ کے سسٹمز ہیں، جتنے بھی بڑے چودھری ہیں آپ کی ذات اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کے لیے جان دیں، اور آپ کی ذات اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ لوگ آپ کے لیے جان دیں۔ جان ہمیشہ کسی کاز کے لیے دی جاتی ہے، کسی
विजन के लिए दी जाती है जो आपकी ज़ात से बड़ा है और आपकी ज़ात से आज़ाद होता है। कुछ थोड़े बहुत 5-10 करोड़ तक तो आप कमा लेंगे, 15 करोड़ तक कमा लेंगे। 5 करोड़ भी अगर आप कमा लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इतनी सहूलियात, 1-2 करोड़ भी अगर आप कमा लें ना, 50 लाख भी कमा लें अगर आप, 50 लाख से आप लीग में आ जाएंगे। मतलब आप 2-2.5-3 करोड़ पे भी कमा लेते हैं तो एक आध पराडो निकल आएगी, कुछ अच्छी घड़ियां आ जाएंगी, अच्छे ब्रांडेड डिजाइनर क्लोथ्स आ जाएंगे आपके। तो आपका जो दुनियादारी है ना वो इतनी हो जाएगी कि आप माशरे में अच्छे खासे नोटिस्ड हो रहे होंगे और भूख मर जाएगी एक टाइम पर। तो इधर तो किसी को 5 लाइक्स मिल जाएं या 100 लाइक्स मिल जाएं तो वो तो पागल हो जाता है। तो आपको 1 मिलियन की व्यूअरशिप मिल जाए या आपको 2-3 करोड़ पे आ जाएं और आप बहुत गुर्बत से, बहुत कमजोरी से उस लेवल पे आ जाएं कि आपको लोग देख भी रहे हैं, आपको अपनी वज़ाकता, अपना हेयर स्टाइल, अपना लाइफ स्टाइल अगर बनाना भी आ गया है तो एक टाइम पर नफ्स कहेगा भाई और क्या चाहिए तुम्हें 10 लोग में से 2 लोग तो किसी जगह पर तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं ना, तुम्हारे साथ हर स्टे, तुम कहीं से भी गुजरते हो तो देयर पीपल एटलीस्ट सलाम तो करता है कोई तुम्हें। तो नफ्स ना एक लेवल पर आकर जब नफ्स के लिए कर रहा होता है ना आदमी, तो ज़ात तो एक टाइम पर पूरी हो जाएगी। और अगर ज़ात को मजीद बड़ा करना है ताकि उसके लिए सारी एनर्जी और सारी कुव्वतें लगें तो ज़ात को खुदाई का दावा करना पड़ेगा, जो फिरौन ने किया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं, मतलब उसने ज़ात बड़ी की तो उसकी स्ट्रगल अपने लिए बड़ी हो गई। ज़ात इतनी बड़ी है नहीं वैसे इंसान, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ है, इंसान मिट्टी का बना है, उसकी बहुत छोटी डिमांड्स हैं, खुराक है, पानी है, शेल्टर है, इल्म है, हुस्न है, और इतना बस बहुत है कि अगर वो चाहे तो इस नफ्स को इतना ज्यादा चैनलाइज कर सकता है कि लोगों ने तो जेलों में जिंदगियां काट ली, एक मुसल्ला मिल जाए, एक कुरान मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, बहुत है। जात तो तन्हाइयों में भी अल्लाह के साथ ही चल जाती, लेकिन जो स्ट्रगल है, जो जिद्दोजहद है, जो ड्राइव है, जो आग है, वो कभी भी अपनी जात के लिए हो नहीं सकती। इतनी बड़ी जात है नहीं कि उसके लिए एक तहरीक खड़ी की जाए, सिर्फ अल्लाह की जात इतनी बड़ी है कि उसके लिए एक तहरीक खड़ी की जा सकती है। इस्लाम इतना बड़ा है कि उसके लिए तहरीक खड़ी की जा सकती है। उम्मत इतनी बड़ी है कि उसके लिए एक मुतहर्रिक होकर इंसान एक इनकलाब खड़ा कर सकता है। अपनी जात के लिए थोड़ी इनकलाब, अपनी जात का इनकलाब 4-5-6 साल की स्ट्रगल में पूरा हो जाना चाहिए। एक आदमी 5-6 साल स्ट्रगल करे तो पहुंच जाता है कहीं ना कहीं। 7-8-6-7 सालों में उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अगर वो उसूलों के साथ, इल्म के साथ, हुस्न के साथ मैदान में उतरेगा, लोग आ जाएंगे उसके, कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी जात नहीं हो सकती किसी की भी, मेरी आपकी, कि भाई एक कौम पूरी जात को पूरा करने के लिए लग गया। तो अब हिटलर जो था, अब ये सवाल तो हम हर शख्सियत पे उठाएंगे ना, क्या उसकी जात इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे जर्मनी और यूरोप स्टेक पे लगा दिया, या वाकई वो किसी विजन में बिलीव करता था और वो एक ग्रेटर जर्मनी के कॉन्सेप्ट को लाना चाहता था फैशिज्म के पर्सपेक्टिव के साथ। तो मैं अपनी भी बात करूँ, मुझे क्या पता, मैं अपनी सब कुछ अपनी नफ्स के लिए कर रहा हूँ और कोई विजन के लिए ना कर रहा हूँ। कोई बड़ा कॉज नहीं है मेरी जिंदगी में, हो सकता है बस यही थी भूख के, बस लोग सारे मान लें, लोग कबूल कर लें। जंगें थी, लड़ाइयाँ थी, दुख थे, जख्म थे, भर गए आज सब आके, नाम भी दे दिया अल्लाह ने, माल तो वैसे ही अल्लाह का दिया हुआ था पहले से। तो आदमी ठंडे हो जाते हैं जब अपनी जात के लिए कर रहा होता है, तो एक टाइम पर ठंडा हो जाता है। तो लोग मिलते हैं मगर लोग ठंडे हो गए क्योंकि वो अल्लाह के लिए नहीं था, वो किसी